میں نے ان سے کہا صاحب آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس دنیا میں جی رہے ہو جہاں لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی مردوں کو، اور تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ کیوں غلامی پر اعتراض ہے تمہیں؟ جب نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ واہ تو کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو، چھپا چھپا کر یہ نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ تمہارا خدا سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے؟ جب تمہارا یقین ہے خدا بھی سچا، رسول بھی سچا، دین بھی سچا، کتاب بھی سچی، جس کا سب سچا، اسے اس طرح ڈر کر جینا زیب نہیں دیتا۔ سر اٹھا کر جیو اور دنیا کو بتاؤ میرا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں، میرا تعلق اس حبیب کائنات سے ہے جس کا چلنا پھرنا دیکھ کر چاند و سورج بھی رشک کیا کرے، جو محبوب خدا ہے۔ میرے عزیزو بات صرف اتنی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں خود اپنی تباہی کی۔ شاعر نے بہت پہلے کہا تھا دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا، کیا بات، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ گلی میں دیکھو کوئی گھر گر جائے تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے وہی گھر استعمال کرتے ہیں، دیواریں گر جائیں تو وہ راستہ بن جاتی ہے۔ ہم نے اپنی اتحاد کو اور اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں توڑ دیا۔ آج دنیا ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ جس دن تم مضبوط ہو جاتے تو اس اقبال کے شعر کو یاد کرو، بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ واہ واہ، ہماری عزتوں میں کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی تھی۔ آؤ اے نوجوانوں، بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو۔ ناموس رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے، اس وقت جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، تم میں سے کوئی ایک جیالہ مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں تمہارے کندھوں پر ہے، صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مائک سے بول کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ نہیں، تم ہر جگہ ہر گلی میں جب بھی نکلتے ہو نعرے لگاتے ہو اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اتنے نعرے لگتے ہیں تمہاری زبانوں سے، لیکن دل سے پوچھو اس اسلام زندہ باد کے نعرے کو تم کتنا سویکار کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تم اپنی بیویوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ذرا شادیوں میں جا کر ماحول دیکھو، وہاں اسلام زندہ باد کہاں چلا گیا؟ وہاں وہ آوارگی، وہ بے پردگی۔ عزیزان گرامی وقار، قول و عمل میں ایک ہو جاؤ۔ اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھروں سے محبت کرو، ماحول لے آؤ۔ دنیا آج تمہارے ساتھ جو کھیل رہی اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے کلچر، اپنے اخلاق کو نکال کر پھینک دیا اپنے گھروں سے۔ صبح اٹھ کر کے گانے لگانا، اپنے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی اسکرین لگا کر بچوں کی تربیت ٹی وی سیریل اور فلموں سے کرنا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تاش کے پتے آ گئے۔ آج ہمارے ان نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح کر دیتا ہے۔ یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی، ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نہتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے، پوری دنیا میں چھا گئے تھے، کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی۔
ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، واہ واہ۔ ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، توپ کیا چیز ہے، تیغ کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ واہ واہ، ہمارے اسلاف وہ تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حیاس، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو۔ آج ناموس رسالت کی حفاظت کی بات بار بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے، تقریروں سے کم اپنے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اے نوجوانوں تم کمیٹیاں بناؤ۔ میں نے بہت سارے کھچڑے کمیٹیاں دیکھی، نیاز کمیٹیاں ہیں، چادر کمیٹیاں ہیں، گاگر کمیٹیاں ہیں، عرس کمیٹیاں ہیں، اخلاق رسول کمیٹی کیوں نہیں جو ہر نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کرے، دنیا بھونکتی ہے تو بھونکے، اس زمانے میں بھی میں میرے نبی کا وفادار ہوں اور ان کی سنتوں کو لے کر چلوں گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا، عیش کرنے دو، ابھی ہم جوان ہوئے ہیں، تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو، ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو۔ یاد رکھو جوانوں، تم کفار و مشرکین کی اقتداء کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم ان کے مقلد بنا کر نہیں بھیجے گئے، تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو۔ اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، اگر کوئی عیاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو۔ تم کون ہو؟ خیر امت ہو۔ تم کون ہو؟ نبی پاک کی امانت ہو۔ تمہارا مسلک، تمہارا مذہب، تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے جو تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے ہمیں سکھایا تھا؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نبی کے لیے، واہ واہ، یہ ہو جائے سبحان اللہ۔ ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو، دھڑکنے نبی کے لیے ہو۔ آپ کو پتا ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ حضور کے عشق میں وہ دولت ہے۔ ہم نے عاشقوں کو پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کے خوف اور ان کے رعب سے دنیا کانپتی رہی۔